اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے خضر علیہ السلام کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ ان کی جو ذکر قرآن میں آیا ہے اور حدیث میں آیا ہے، اس سے ہٹ کے بہت سے افسانے مشہور ہو گئے ہیں ان کی ذات کے بارے میں، اور یہ افسانے کیسے بنے، کہاں سے آئے، کیوں آئے، اور ان کو جاننا کیوں ضروری ہے۔ تو بات ہوگی حقیقت کیا ہے اور افسانہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں ضرورت کیا ہے ان افسانوں کو جاننے کی۔ تو میری نظر میں 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ سچ کیا ہے، قرآن میں اور حدیث میں کیا چیز ہے، اور کیا کیا چیز اضافی ڈالی گئی ہے دین کے اندر خضر علیہ السلام کے معاملے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم تبلیغ کرتے ہیں، اور تبلیغ کرنا ہم سب کا فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ تبلیغ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور وہ حکم دے کے گئے ہیں، کیونکہ ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں ان کے بعد۔ تو پھر پیغام کون پہنچائے گا؟ وہ میں نے اور آپ نے پہنچانا ہے۔ تو تبلیغ کے دوران یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ کون سی بات سچ ہے، کون سی حقیقت ہے اور کون سی افسانہ، کہ ہم دونوں کو ملا نہ دیں۔ اس میں مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ افسانہ حقیقت کے ساتھ ملا کے پیش کرتے ہیں تو ہوتا بڑا رنگین ہے، بڑا دلچسپ ہوتا ہے، اور لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، اور لوگ سنتے ہیں خضر علیہ السلام کی کہانیاں اور قصے اور معجزے اور کرامات، اور دین کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں۔ لیکن پھر جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو افسانہ ہے کسی اور مذہب سے، کسی اور علاقے سے، اور اس کو اسلام میں ڈالا گیا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ پورے کا پورا اسلام ہی افسانہ ہے، نعوذ باللہ۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دل برداشتہ ہو کے اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ میں تو تبلیغ نہیں کرتا یا مجھے موقع نہیں ملتا، تو مجھے تو اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ ہم میں سے ہر کوئی مبلغ ہے، اور اگر ہم باہر غیر مسلموں کو تبلیغ نہیں کرتے تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، بیوی کو، بھانجوں کو، بھانجیوں کو، رشتہ داروں کو، ان کو تو ہم دین سکھاتے ہیں، یا وہ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں دین کا، ہم نہ بھی سکھائیں وہ پوچھتے ہیں۔ اب وہ بچے جب افسانے سنیں گے تو وہ شروع میں تو بہت خوش ہوں گے، دین کی طرف آنا شروع کریں گے، لیکن جب وہ بڑے ہونا شروع کریں گے اور ان کو پتہ چلے گا کہ یہ حقیقت نہیں ہے، تو وہ پورے کے پورے دین سے نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، متنفر ہو جائیں گے۔ اور یہ متنفر ہونا، یہ نفرت جو ہے نا، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو بہت اہم ہے کہ ہمیں حقیقت اور فسانے کا فرق پتہ ہو۔ اور تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہم یہ جانیں کہ آخر دین میں یہ اضافے کیوں ہوئے۔ خضر علیہ السلام کے معاملے میں خاص طور پہ کیا وجہ تھی کہ لوگ ان قصوں کو گھڑنا شروع کر کے ان کو اسلام کے اندر جمع کرنا شروع کر دیا اور اسلام کا حصہ بنانے لگے۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آگے چل کے اس قسم کی چیزوں کو دین میں آنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ تو اس کو 2 حصوں میں، 2 بڑے حصوں میں میں تقسیم کر کے بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ یہ جانیں کہ خضر علیہ السلام کیا ہے، حقیقت کیا ہے خضر علیہ السلام کی۔ دوسرا حصہ ہوگا کہ خضر علیہ السلام کیا نہیں ہے، افسانے کیا ہیں۔ تو پہلے حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اس کی جو شواہد ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، پہلا جو اہم ہمارے پاس اس معاملے میں ثبوت ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں قتال کا، انسانی جان لینے کا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ قتال کا حکم اللہ تعالیٰ صرف اور صرف انبیاء کو براہ راست دیتے ہیں، اس کے علاوہ عام انسان کو نہیں دیتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، عام انسان کو یہ نہیں کہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو گائے کے بچھڑے کی پرستش کرتے تھے ان کو مار دو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جہاد کرو اور مکہ میں جا کے کفار سے لڑو۔ قتال کا حکم چاہے وہ کسی ایک بندے کا ہو یا بہت سے لوگوں کا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست صرف انبیاء کے لیے آتا ہے۔ یہ تو پہلی بات۔ دوسری بات، خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو پڑھا رہے ہیں، ان کے استاد ہیں، اور قرآن سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ پیغمبر کو علم یا تو اللہ کی طرف سے براہ راست آتا ہے وحی کی صورت میں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام کی صورت میں، جس طرح کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے بات کی موسیٰ علیہ السلام سے، یا ایک اور پیغمبر کو پڑھاتا ہے۔ عام انسان پیغمبر کو نہیں پڑھاتا، اس کو علم نہیں دیتا، کیونکہ اس کا درجہ بہت بلند ہے۔
تو ہمارے پاس مثالیں ہیں، شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے استاد تھے، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے استاد تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون جو ان کا شاگرد ہے اس کے استاد تھے، اور بائبل میں آتا ہے تورات میں کہ یوشع بن نون بھی بعد میں نبی ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کے استاد تھے۔ تو یہ چیز بھی ظاہر کرتی ہے کہ خضر علیہ السلام یقیناً پیغمبر تھے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دے رہے تھے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ان کا طرز تخاطب موسیٰ علیہ السلام سے ایسا ہے جو ایک عام امتی اور عام شخص کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سختی سے منع کیا ہے کہ کبھی بھی نبی سے بات کرتے ہوئے ویسے بات نہیں کرو جیسے تم عام انسان سے کرتے ہو۔ اور ہم نے دیکھا حدیث میں کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے ہیں تو ان کی بات کا طریقہ اس طرح جس طرح ایک بڑا بزرگ ایک چھوٹے سے بات کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام انہیں آ کے سلام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تمہارے علاقے میں ایسے سلام کیا جاتا؟ تو موسیٰ علیہ السلام اپنا نام بتاتے ہیں کہ جی میرا نام موسیٰ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ بنی اسرائیل۔ تو ان کے طرز تخاطب اور بار بار یہ کہنا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، میں نے کہا تھا نا میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ وہ نہ صرف کہ عمر میں بڑے ہیں بلکہ ایک پیغمبر ہیں، کیونکہ ایک ایمان والے کو امتی کو اللہ نے منع کیا ہے پیغمبر سے ایسے بات کرنے میں۔ اور تیسری چیز یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے ساتھ جیسے طرز تخاطب تھا ویسا ہی خضر علیہ السلام کا ان کے ساتھ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے ساتھ غصہ بھی کر جاتے تھے، اور ایسا ہی خضر علیہ السلام کا بھی نظر آتا ہے کہ وہ ذرا سخت لہجہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں فراق و بینی و بینک، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ اور مزید تقویت اس بات سے ملتی ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک اور علاقے اور ایک اور نسل کے ہیں، اور خضر علیہ السلام دوسرے علاقے دوسرے نسل سے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر علاقے ہر نسل میں وہ پیغمبر بھیجتا ہے جو ان کی زبان بولتا ہو۔ اچھا، یہاں پہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ جب خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، کہ ان کو ہمارے لوگوں میں سے، ہمارے غلاموں میں سے، عبدوں میں سے ایک عبد ملا۔ تو کہتے ہیں جی کہ یہ نبی نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک عام انسان ہے، لیکن اس پہ میں بہت احترام کے ساتھ اختلاف کروں گا اور کہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کم از کم 2 جگہ عبد کا لفظ استعمال کیا ہے، اور سورہ کہف میں ہی شروع میں ہی پہلی آیت میں ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر عبد کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے تو کسی اور پیغمبر کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں دوسری طرف، اور وہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کیا نہیں ہے، ان سے کیا کیا چیزیں منسوب کر دی گئی۔ اب منسوب کرنے کی جہاں تک بات آتی ہے تو اس میں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ لوگ آخر کیوں قصے کہانیاں منسوب کرتے ہیں۔ تو اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو ہمیشہ سے انسانی تاریخ میں، ہر انسانی معاشرے میں ایک مافوق الفطرت کردار کو بنانے یا اس پہ یقین کرنے کا شوق رہا ہے۔ تو پرانے وقتوں میں دیوی دیوتائیں ہوا کرتے تھے اور ان کے پاس معجزے اور کرامات ہوا کرتی تھیں، اور ہندوؤں میں آپ دیکھیں کہ گنیش ہے ہاتھی والا خدا، اور نعوذ باللہ، اور اسی طرح ان کے ہاں ہنومان ہے بندر دیوتا ہے، اور ناگ دیوتا ہیں۔ اور بظاہر ان باتوں پہ لوگ ہنستے ہیں، اور میرے خیال میں نہیں، مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ قرآن مجید نے سختی سے کہا ہے کہ کسی کے بھی خداؤں کو برا بھلا مت کہو کہ ان کو موقع مل جائے گا تمہارے مذہب کا مذاق اڑانے کا، اور خاص طور پہ بد کلامی بد زبانی ان کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل کے دور میں بھی دیکھ لیں، انسانوں کی وہ جو سرشت ہے نا مافوق الفطرت کو چاہنے کی اور اس کے اوپر یقین کرنے کی، وہ سرشت ابھی تک قائم ہے۔ ہمارے آج کل کے کردار بھی تو ہیں اس طرح کے، اسپائڈر مین ہے، بیٹ مین ہے، سپر مین ہے، ہلک ہے، یہ سارے سپر ہیروز ہیں۔ تو ہمارے اندر ہماری سرشت میں ہے کہ ہم مافوق الفطرت کرداروں کو پسند کرتے ہیں۔ تو ہر معاشرے میں ایک مافوق الفطرت کردار تھا، اور جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کوشش کی کہ اس مافوق الفطرت کردار کو بھی کسی اسلامی روپ میں پیش کیا جائے، کیونکہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اور تھوڑا مقابلہ بھی ہوتا ہے دوسرے مذہب کے ساتھ، آپ ایک مذہب چھوڑ کے آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ بعد میں آپ کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس تو یہ مافوق الفطرت کردار ہے، ہمارے پاس بھی کوئی ہونا چاہیے۔ تو وہ خوشی محسوس کرتے تھے
کہ خضر علیہ السلام کے روپ میں انہیں ایک ایسا کردار ملا تھا جس کو وہ ڈھال دیتے تھے مختلف دوسرے کرداروں میں. کبھی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، معجزے دکھا رہے ہیں، بظاہر کچھ برا کر رہے ہیں لیکن اصل میں اچھا ہو رہا ہے. بڑا دلچسپ قسم کا کردار ان کو لگتا تھا. تو وہ اپنے اپنے جو دیوی دیوتا یا جو بھی بزرگ پیر چھوڑ کے آتے تھے دوسرے مذہب میں، ان کی ساری خصوصیات کو خضر علیہ السلام میں شامل کر دیا کرتے ہیں. اور آج بھی اب اگر یہ جو سپر ہیروز ہیں ان میں سے کوئی ایک آدھ مسلمان ہو جائے تو ہمیں کافی خوشی ہوگی. اگر اچانک آپ کو خبر آئے کہ مارول کامک والے جو ہیں انہوں نے اعلان کر دیا کہ اسپائڈر مین اب مسلمان ہو گیا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے چھلانگیں لگانے کے دوران اور عمرہ حج کے لیے بھی جا رہا ہے، تو ہمیں برا تو نہیں لگے گا، اچھا لگے گا کہ ہاں بچوں کے لیے اچھا رول ماڈل ہے، ایک اچھا نمونہ پیش ہو رہا ہے. تو اس قسم کے مافوق الفطرت کرداروں کو اسلام میں ڈھالنے کی کوشش کی گئی صدیوں تک. دوسرا مسئلہ لوگوں نے ایسا کیوں کیا، وہ تھا ایک نوآبادیاتی تسلط کا اثر. یورپ نے کافی عرصے حکومت کی مسلمان علاقوں پہ، اور میرے اور آپ کی نسل سے پہلے کے جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان کو یہ باتیں زیادہ بہتر پتہ ہیں کہ اس زمانے میں جب یورپی اقوام نے مسلمانوں پہ تسلط قائم کیا، ہم ان کے محکوم بن گئے، تو وہ اسلام کا بہت بہیمانہ طریقے سے مذاق اڑایا کرتے تھے اور سر عام کرتے تھے. ان کے مبلغ، مفکر، ان کے علماء، ان کے انٹلیکچوئل، وہ سارے آ کے کھلم کھلا مذاق اڑایا کرتے تھے اسلام کا. اور اس میں خضر علیہ السلام کو خاص طور پہ نشانہ بنایا جاتا تھا بہت زیادہ، کیونکہ خضر علیہ السلام کے ساتھ اتنی روایات جڑ چکی تھیں کہ ان کے بارے میں اعتراض کرنا کافی آسان ہو گیا تھا. ان کو نشانہ بنا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی تھی کہ اسلام جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ قصے کہانیوں پہ مبنی ہے. اور آج کل کے زمانے میں تو خیر کوئی یہ ہمت نہیں کر سکتا، لیکن نوآبادیاتی تسلط کے بعد بھی 1960 70 اور ایون 80 کی دہائی میں یہ سلسلہ جاری رہا بڑی شد و مد سے. اس میں ایک واقعہ میرے تایا سناتے ہیں کہ وہ میرے والد کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور میرے والد کوئی عالم دین نہیں تھے، لیکن انہوں نے تورات، زبور اور قرآن سب پڑھا ہوا تھا اور انگلستان میں رہے تھے کافی عرصہ. مجھے ان سے ملنے کا اور یادوں کا میری کوئی یاداشت سے وابستہ نہیں ہے. میں 9 ماہ کا تھا جب فوت ہو گئی. تو یہ واقعہ میں نے اپنے تایا سے سنا ہے کہ ایک جگہ ہے ہمارے پاکستان میں ایبٹ آباد اور مانسیرا کے درمیان جس کا نام ہے قلندر آباد، اور وہاں پر ایک ہسپتال ہے مشنری ہاسپٹل جس کا نام ہے باغ کرسچن مشنری ہاسپٹل. آج کل تو وہ صرف لوگوں کا علاج کرتے ہیں، لیکن 60 کی دہائی میں تبلیغ بھی کرتے تھے کھلے عام سڑکوں پہ آ کے، اور اسلام کی تضحیق بھی کیا کرتے تھے. اور لوگ چونکہ ابھی نئے نئے برطانوی تسلط سے نکلے تھے تو وہ ڈرتے تھے اور ان کے خلاف کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن دل میں خوب غصہ آیا کرتا تھا لوگوں کو، خوب پیچ و تاب کھاتے تھے. تو ایسی ایک موقع پہ میرے والد اور تایا ساتھ جا رہے تھے، تو وہاں کچھ یورپی مبلغ کھڑے تھے اور ایک امام صاحب کو انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا، اس کا مذاق اڑا رہے تھے اور کہتے تھے کہ کہاں ہے خضر، کہاں ہے یہ، تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور اس کو موت نہیں آئی، تو آج کل کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، ہر سال کبھی یہاں ہوتا ہے کبھی وہاں ہوتا ہے، ایک وقت میں 2 جگہ کیسے چلا جاتا ہے. تو مولانا صاحب جواب نہیں دے پا رہے تھے، کیونکہ ہمارے یہاں خضر اسلام کی قصے کہانیاں بہت زیادہ مشہور ہیں. جمعے کے خطبوں میں بھی ذکر ہو جاتا ہے ان کے کرامات اور معجزات کا، اور ہمارے مختلف سلسلوں کے بزرگ، پیر، امام، وہ سب ان میں یقین رکھتے ہیں. تو آپ اس کو کہہ بھی نہیں سکتے کہ نہیں یہ کہانی یہ سچ ہے اور یہ غلط ہے. تو میرے والد جو تھے انہوں نے امام صاحب سے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دیں میں جواب دوں، تو انہوں نے کہا آپ دے دیں جواب. تو والد صاحب نے ان کو جا کے کہا کہ قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ خضر اسلام ہمیشہ زندہ رہیں گے، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن تورات میں جو کتاب ہے آپ کی پہلی، جینیسس جس کا نام ہے، پیدائش، اس کے 14ویں پارے میں ایک بندے کا ذکر ہے جس کا نام ہے ملچیزیدک. اصل میں اس کا عبرانی زبان میں نام ہے ملکی صدق، یعنی سچا بادشاہ. اس کے بارے میں تورات میں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، نوح علیہ السلام کے زمانے سے زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئی اور نہ آئے گی اور قیامت تک زندہ رہے گا. اور وہ ایک بہت بڑا پیر ہے، بہت بڑا درویش ہے. تو آپ پہلے اس کا بتائیے کہ وہ کہاں پایا جاتا ہے،
کہ خضر علیہ السلام کے معاملے کو تو بعد میں دیکھیں گے، قرآن میں ذکر نہیں، لیکن جس کا تورات میں ذکر ہے تو اس کے بارے میں مجھے بتائیے۔ تو وہ ایک دم بوکھلا سے گئے اور نکل گئے وہاں سے۔ تو یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ کس طرح تضحیق اڑائی جاتی تھی، اور خاص طور پہ خضر علیہ السلام کے معاملے کو اٹھا کے مسلمانوں کے اوپر اعتراضات کیے جاتے تھے۔ ایسے ہی اعتراضات جنوبی افریقہ میں بہت ہوتے تھے، اور جنوبی افریقہ میں بہت دھڑلے سے عیسائیت کی تبلیغ اور اسلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا، کیونکہ وہاں پہ نہ صرف کہ سفید فام نسل کا تسلط تھا، بلکہ وہاں سخت قسم کا اپارتھائڈ تھا، ایک ایسا معاشرہ تھا جس کے اندر کالے گورے کا فرق بہت واضح تھا، اور کالوں کو یا دوسرے نسل کے لوگوں کو بہت دبا کے رکھا جاتا تھا۔ تو وہاں پر بھی اسی قسم کی جب مناظرے اور اسی قسم کی تبلیغ کرتے رہے عیسائی، تو وہاں ایک عام شخص جس کا نام احمد دیدات تھا، اس نے قرآن اور بائبل کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ احمد دیدات کو کتنے لوگ جانتے ہیں، لیکن جو نہیں جانتے ان کو یہ بتا دوں کہ یہ ذاکر نائک کے استاد تھے، اور یہ ذاکر نائک کی ایک بڑی سخت قسم کی شکل آپ سمجھیں نے کہ ان کے لہجے میں بڑی کرختگی اور سختی تھی، اور میں نے ان کے جب بھی بیان یہاں پہ اپنے دوستوں کو سنائے ہیں، تو جو مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، وہ تو سن کے بڑے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سخت اعتراض کرتے ہیں عیسائیوں پہ۔ لیکن جب عیسائیوں کو ان کے بیان سنائے جائیں تو ان کے چہرے شرم اور غصے سے سرخ ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بات چاہے سچ کر رہا ہو، اس کا طرز تخاطب ٹھیک نہیں ہے، تضحیق ہوتی ہے۔ اور پھر میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ یہ خود احمد دیدات نے فرمایا کہ میں درست بات اس لیے کرتا ہوں، سخت لہجے میں بات اس لیے کرتا ہوں، کیونکہ میں نے یہی باتیں سنی ہیں عیسائی مبلغین سے۔ تو یہ میں آپ کو ایک تناظر دے رہا تھا، بیک گراؤنڈ سمجھا رہا تھا کہ کس قدر مسلمانوں کے اوپر اعتراضات اٹھ رہے تھے، اسلام کے اوپر عموماً اور خضر علیہ السلام پہ خصوصاً۔ اس صورت میں کچھ مسلمان وہ دل میں پیچ و تاب تو کھا رہے تھے، ان کے اندر غصہ بڑھ رہا تھا، اور آج جو آپ کو نظر آتا ہے نا غصہ، اور آج جو آپ کو نظر آتا ہے کہ اسلام کی بات کرتے ہوئے لوگ بہت مشتعل ہو جاتے ہیں اور جذباتی ہو جاتے ہیں، یہ چیز وہاں سے شروع ہوئی اور اب بے قابو ہو گئی ہے۔ اب مسلمان پہ اشتعال کھا رہا ہے اپنے مذہب کے معاملے میں۔ لیکن اسی زمانے میں کچھ ہمارے پڑھے لکھے لوگ اور کچھ ہمارے امام اور کچھ ہمارے علماء ایسے بھی تھے جو یہ اعتراضات ہٹانے کے لیے اور یورپی نسلوں، عیسائیوں، یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے خضر علیہ السلام سے منکر ہو گئے، یا ان کی ذات کو بالکل ہی انہوں نے دوسری چیز میں ڈھال لیا۔ مثلا چونکہ سب سے بڑا اعتراض عیسائیوں یہودیوں کو یہ تھا کہ خضر علیہ السلام کا تورات زبور میں کوئی ذکر نہیں ہے، انجیل میں بھی نہیں ہے، تو ہمارے کچھ علماء نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، جو کہ حقیقت نہیں، قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ یہ خواب ہے۔ دوسرا کچھ علماء کہنے لگے کہ یہ موسیٰ کوئی اور موسیٰ ہے، یہ وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے جو تورات زبور میں، اس لیے تورات زبور میں اس کا ذکر نہیں۔ اس بات کی بھی کوئی سند نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ تیسرا کچھ علماء کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو ایک روحانی سفر تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور روحانی تجربہ تھا، اور چونکہ طریقت کے سلسلوں میں یہ کافی چیز پائی جاتی ہے کہ روحانی سفر اور روحانی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کا روحانی تعلق تھا، اور روحانی ان کا ایک سفر تھا جس میں وہ ایک اور روح سے ملے۔ قرآن سے یہ بات بھی ثابت نہیں، نہ حدیث سے۔ چوتھی چیز جو آئی وہ تو بالکل ہی ہٹ کے تھی، اور وہ یہ کہ کچھ قرآن کے مفسرین بھی اور کچھ علماء دین بھی اور کچھ پیر اور درویش جو تھے وہ کہنے لگے کہ یہ ساری ایک کہانی اور تمثیل ہے، مثال ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا جی کہ یہ جو خضر علیہ السلام کا کردار ہے یہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہے کہ وہ تھے، اور جو دو سمندر ملتے ہیں مجمع البحرین، وہ پرانی شریعت اور نئی شریعت مل رہی ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کا ملاپ ہے، اور جو مچھلی ہے وہ علم کا ایک صیغہ ہے، کیونکہ پرانے زمانے کے مذاہب میں مچھلی کو علم کی علامت کے طور پہ پیش کیا، تو یہ ایک علامت ہے علم کی۔ اور اس قسم کی باتیں کہہ کے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو دو یتیم بچے ہیں وہ ان سے مراد
عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن کہیں پہ بھی یہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہوتی. اور قرآن مجید کے اندر جہاں پہ مثال آئے تو اس کو مثال کہہ کے بیان کیا جاتا ہے. مثلا سورہ البقرہ کی 17ویں آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. ان کی مثال ایسی ہے اس شخص کی مثال جس نے آگ جلائی اور جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت ان لوگوں کی سلب کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا اور ان کو نظر نہیں آتا. پھر آگے بھی اسی طرح ہے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ بھی مثال ہے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جس طرح کے ایک آسمان سے بارش آ رہی ہو، برس رہی ہو، جس کے اندر تاریکی ہے، جس کے اندر بجلی ہے اور جس کے اندر گڑگڑاہٹ ہے. تو اس کے شروع میں اللہ نے کہہ دیا مثلہم، یہ تو مثال ہے. جبکہ سورہ الکہف کی 13ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم تو حق کے ساتھ صحیح یہ کہانی سنا رہے ہیں. یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کے ہاں جو یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں اصحاب کہف کے اور دیگر واقعات، اور جو واقعات نہیں بیان کیے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ واقعہ کہاں پایا جاتا ہے یہودی عقیدے میں اور کس طرح تبدیل کر کے پیش کیا گیا ہے کہ اصل واقعے کی شکل میں نہیں ہے یہ. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ واقعہ ہوا نہیں. خود یہودی اور عیسائی مانتے ہیں کہ ان کے دین کی بہت سی باتیں وقت کے ساتھ ساتھ کھو گئیں، اور بحر مردار کے کنارے سے کچھ پرانے پارچے ملے ہیں جن کو ڈیڈ سی اسکرولز کہتے ہیں، غاروں میں پوشیدہ اور محفوظ کیے ہوئے، جو اس زمانے کے یہودیوں نے لکھے تھے 1 صدی عیسوی میں. اور ان پارچوں کو اگر پڑھا جائے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آج کی یہودیت میں نہیں پائی جاتی. تو یہ بات بھی واضح کر لیجئے کہ اگر کوئی چیز قرآن میں ہے اور انجیل میں اور تورات زبور میں نہیں ہے تو خود عیسائی اور یہودی اس میں متفق ہیں کہ ان کی کتابوں میں سب چیزیں محفوظ نہیں رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلا حصہ جو ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح یہودیت اور عیسائیت سے قصے جو تھے وہ آئے ہمارے مذہب میں اور جو خضر علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہوئے. تب تک کے لیے اجازت ہے انشاءاللہ. السلام علیکم.